آدھی رات کو ایک نہایت درد بھری آواز نے ایک شخص کو بیدار کیا۔ اس کے کانوں میں یہ آواز آ رہی تھی، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی۔ جس شخص نے سنا تھا، اس نے دیوار کے اوپر سے دوسرے ساتھ والے گھر میں جو بھائی استغفر اللہ ربی پکار رہا تھا اسے کہنے لگا، او بھائی چپ کر جا، کیوں تنگ کیا ہوا ہے؟ نہ خود سوتا ہے نہ مجھے سونے دیتا ہے۔ اس نے اشکبار آنکھوں سے اس نوجوان کو دیکھ کے کہا، اس نے کہا بیٹا اگر خود توبہ نہیں کر سکتے تو کسی کی توبہ کا مذاق مت اڑاؤ۔ دوسری رات کو اس نوجوان کے کانوں میں پھر وہی آواز گونجتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آواز پست ہو گئی، نوجوان سو گیا۔ پھر ایک آواز بلند ہوئی، پھر آواز پست ہو گئی۔ تنگ آ کر اس نوجوان نے دوبارہ دیوار سے جھانکا تو دیکھا وہی بزرگ اللہ کا محبوب بندہ سجدے میں ہے اور دو جملے بار بار یہ کہتا ہے، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور اپنے رسول کی پوری امت کو بخش دے، یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور اپنے رسول کی پوری امت کو بخش دے، اور زارو قطار رو رہا ہے۔ یہ نوجوان اسے کھڑا ہو کے دیکھتا رہا۔ اس نوجوان کی نیند خراب ہو رہی تھی، آخر اپنے بستر پہ آ کے لیٹ جاتا ہے۔ دیکھتا کیا ہے کہ میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے لوگوں کو لایا جا رہا ہے، لوگوں کے اعمال نامے کھولے جا رہے ہیں۔ جب اس شخص کی باری آئی، یعنی اس نوجوان کی باری آئی، تو اس کے نامہ اعمال میں گناہوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اسے دوزخ کی طرف لے جایا جائے۔ اچانک ایک فرشتہ خوبصورت شکل کا سامنے آتا ہے اور دوسرے فرشتوں کو جو جہنم کی طرف اسے لے جا رہے تھے ان کو کہتا ہے، ذرا ٹھہرو، اس کے لیے جنت کا آرڈر آ چکا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کے اعمال دیکھو۔ وہ کہتا ہے کہ میں بھی اللہ کا حکم لایا ہوں۔ وہ کہتے ہیں دکھاؤ ہمیں کیا ہے۔ تو اللہ کا حکم دکھایا جاتا ہے، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے ایک محبوب بندے کی استغفار کی وجہ سے بخشا گیا۔ اللہ اکبر! ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی کہ جن کی توبہ سے زمانہ بھی بخشا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس نوجوان کی آنکھ کھلی اور آنکھ کھلتے ہی ساتھ گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ وہ بزرگ باہر آئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو ان کو دیکھ کے کہنے لگا کہ بابا جی اپنی توبہ میں مجھے شامل کرنے کا شکریہ، میں آپ کا مذاق اڑاتا رہا، لیکن آج مجھے آپ کی توبہ کے مقام کا اندازہ ہو گیا کہ آپ جو استغفار فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور باقی امت رسول کو بھی بخش دے، تو بابا جی آپ کی مہربانی، آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھی بخشش کی نوید سنائی ہے۔ میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر! ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی۔ ایک دردناک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمین پر 5 مقامات پر فرشتوں کی 5 جماعتیں ہر روز اترتی ہیں۔ ایک جماعت مکہ المکرمہ میں اترتی ہے اور یہ کہتی ہے، جو اللہ کے فرائض کو چھوڑ دے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ اور دوسری جماعت مدینہ المنورہ میں اترتی ہے اور یہ کہتی ہے، جو سنت رسول کو چھوڑ دے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے محروم ہو گیا۔ اور تیسری جماعت بیت المقدس میں اترتی ہے اور پکار کے کہتی ہے کہ جو شخص حرام کمائی کرتا ہے اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اور چوتھی جماعت مسلمانوں کے قبرستان میں اترتی ہے اور کہتی ہے، قبرستان والو بتاؤ تمہیں کس چیز پر ندامت ہے اور کس چیز پر تمہیں رشک اور غبطہ ہے۔ ملائکہ کے پوچھنے پر اہل قبور یہ پکار کے کہتے ہیں کہ ہم نے جو وقت دنیا میں فارغ گزارا ہمیں اس پہ ندامت ہے، شرمندگی ہے، اور ہمیں رشک اور غبطہ ان لوگوں پر ہے جو ابھی زمین میں نہیں آئے، یعنی کہ فوت نہیں ہوئے اور ابھی زمین کے اوپر رہ کر وہ لوگ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور درود پاک پڑھنے میں مصروف ہیں اور علم دین کی مجالس میں مصروف ہیں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے صبح و شام اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو دیکھ دیکھ کر ہمیں آج قبروں میں رشک اور غبطہ طاری ہو رہا ہے۔ اور 5ویں فرشتوں کی جماعت مسلمانوں کے بازاروں میں آ کے ندا کرتی ہے،
बाजारों में खरीदो फरोख्त करने वालों, तुमने अपने अल्लाह के जलाल को भुला दिया, तुमने अपने अल्लाह के जलाल को भुला दिया। हमने तुम्हें शौक दिलाया लेकिन तुम्हारे दिलों में शौक पैदा ना हुआ, हमने तुम्हें डराया लेकिन तुमने खौफ न किया। अगर तुम्हारे दरमियान दूध पीते बच्चे और ये सजदा रेज बुजुर्ग ना होते तो हम कब के तुम्हारे बाजारों को जला के खाक कर देते। अल्लाह अकबर। हम लोग अल्लाह के फराइज छोड़कर जन्नत के ठेकेदार बनने के ख्वाब देखते हैं। अरे भाई क्या कह रहा है ये? हम वो लोग हैं जो सुन्नत रसूल का दीदा दलीरी से मजाक उड़ाते हैं और फिर शफाअत रसूल का अपने आप को हकदार समझते हैं। अरे भाई क्या कह रहा है? हम वो लोग हैं जो हराम कमाई करते हैं और फिर जन्नत के ख्वाब देखते हैं। अरे भाई क्या कह रहा है? हम वो लोग हैं कि जो कब्रिस्तानों में जाते हैं और इबरत पकड़ने की बजाय हम लोग वहां भी इंजॉयमेंट करते हुए सेल्फियां लेते हैं। अरे भाई क्या कह रहा है? पाकिस्तान के बाजारों में फिरो और खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब के आखिरी कोने तक आपको दयानत और अमानत का नाम नजर ना आएगा और फिर भी कहते हैं कि हम जन्नती ही हैं। भाई ये क्या कह रहा है? आपका ये भाई ठीक कह रहा है। हम ऐसे ही लोग हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी मर्जी से अल्लाह की जन्नत तलाश ना करें बल्कि अल्लाह की मर्जी से जन्नत तलाश करें।